بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز ایک ایسی محتم بالشان عبادت ہے کہ جس کی فضیلت اور اہمیت سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ نماز کا عادی ہو جاؤں، وقت پر نماز پڑھنے والا ہو جاؤں، تو اس کے لیے مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور ایسا کون سا بہترین اور کارگر نسخہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پکا سچا نمازی ہو جاؤں۔ اولاً تو یہ بات جب کسی آدمی کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر عائد کردہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کی کسی حال میں معافی نہیں ہے۔ آدمی جیسے ہی بالغ ہو جائے، پھر بالغ ہونے کے بعد جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بیماری ہو، صحت مندی ہو، سفر ہو، حضر ہو، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر بھی نہیں تو اشارے سے پڑھیں۔ ان تمام تر چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے عبادات میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فارسی کا مشہور مقولہ ہے، اولی پرشش نماز بود۔ تو یہ ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ جب اس کی اہمیت ہمارا ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی تو آدمی کے ذہن پر یہ بات سوار ہو جائے گی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب آدمی واقعی اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ نماز کے لیے انسان کو وقت بھی مل جاتا ہے، جگہ بھی دستیاب ہو جاتی ہے اور آدمی آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے ذہن و دماغ میں نماز کی اہمیت کو بٹھانا ہے۔ دوسری ایک بہت مشہور دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم اور مشہور پیغمبر ہیں، جد امجد ہیں۔ ان کی تاریخ بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جہاں بہت ساری دعائیں کی تھی، قرآن کریم میں ان کی دعائیں مذکور ہیں، انہوں نے ایک دعا یہ بھی کی تھی، 13ویں پارے میں ہے سورہ ابراہیم میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ تو مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی تو یہ توفیق بخش دے کہ وہ بھی نماز کی عادی ہو جائے، وہ بھی نماز پڑھنے والی بن جائے، ومن ذریتی، میری اولاد کو، میری نسل کو۔ اور پھر انہوں نے دعا کی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو میری دعا کو قبول فرما۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو بہت جامع ہے اور حضرت انبیاء اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس دعا کو اپنا ورد بنا لے اور روزانہ اس دعا کو مانگا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس آدمی کو بھی نمازی بنا دیں گے اور اس کے آل و اولاد اور نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نمازی بنا دیں گے۔ اور اس سے زیادہ بہترین نسخہ یہ بھی ہے کہ آدمی جب اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے نماز کا اہتمام کرتا ہے تو غیر شعوری طور پر نماز کا بچے خود بھی اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں، ماں باپ کو جو کچھ کرتا ہوا وہ دیکھتے ہیں تو ان کو کاپی کرتے ہیں، انہی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ماحول ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان پر غیر شعوری اثر ڈالتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور آدمی اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو جب گھر میں سب نمازی کے عادی ہوں گے تو بچے بھی نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ چند بنیادی نکات ہیں، بنیادی باتیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں آدمی خود بھی نمازی ہو جائے گا اور بچے بھی نمازی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔